السلام علیکم، ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ تو عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اویس۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات لازمی، اور اس میں ہمارے پاس جو آج چیپٹر ہے وہ ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نبوی کا چیپٹر ہے، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس چیپٹر میں سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث آئے گی جس کا ترجمہ کرنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک 3 نمبر کا آپ کو کوسچن آئے گا اس چیپٹر میں سے، جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اس میں حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تعریف اور مفہوم، ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے فضیلت اور اہمیت ہے، فضیلت و اہمیت ہے اس کی حدیث کی، اور پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے احادیث کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اور لاسٹ پہ اگر ہم آ جائیں تو اسماء الحسنہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ پہ ہمارے پاس یہ چیز دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حدیث پر بات کر لیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کو، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو، ٹھیک ہے۔ اب حضور کا فرمان کون سا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جو بھی فرمان کہا، جو بھی ارشاد فرمایا، اسے حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی تعریف کی جائے، لغوی تعریف کی جائے، تو لغوی معنی اس کا ہوتا ہے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا، یعنی بات چیت، جو حضور علیہ السلام نے ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے وہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اصطلاحی تعریف کریں تو اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے اس کی، کہ حضور علیہ السلام کے جو اقوال، افعال اور تقریرات ہیں انہیں کہا جاتا ہے حدیث، ٹھیک ہے۔ اقوال، افعال اور تقریرات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقوال سے کیا مراد ہے، افعال سے کیا مراد ہے، اور تقریرات سے کیا مراد ہے۔ اقوال سے مراد تو ظاہر سی بات ہے، ورڈ بتا رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے، جو آپ نے زبان سے بولا وہ حدیث ہو گیا، ٹھیک ہے۔ افعال، جو آپ علیہ السلام نے جو کام کیے اسے کہا جاتا ہے افعال، جو بھی آپ اپنے زندگی کے معمولات میں کام سر انجام دیتے رہے وہ بھی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے، تو انہیں افعال کہا جاتا ہے۔ اور تقریرات پہ اگر ہم آ جائیں تو تقریرات ان کو کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی وہ احادیث ہیں جہاں پر کوئی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ اس پر خاموش رہے ہوں، اسے کہا جاتا ہے تقریرات، وہ بھی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے سب سے پہلی لائن میں کہ حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ آئے گا ہمارے پاس حدیث کی اہمیت اور فضیلت، ٹھیک ہے، فضیلت اور اہمیت۔ قرآن مجید میں بھی اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کی، اور یہاں پر 2 آیتیں بھی کوٹ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جو بھی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح ہیں اور اس کی تفسیر ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن کے احکام کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے احکام کو، ٹھیک ہے۔ فضیلت میں آپ یہاں پر پوائنٹ لکھیں، قرآن کے احکام کی وضاحت، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے، قرآن کے احکام کی وضاحت، یہ فضیلت والے پوائنٹ میں، ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح ہے اور صحیح تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریرات، یہ پورے جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو فضیلت حدیث کا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے پتہ چلتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت تو سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اطیعوا الرسول سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اطیع الرسول یہ آ جائے گا آپ کا سارا فضیلت حدیث میں ہم سارا بیان کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اطیع الرسول سے مراد ہے نبی علیہ السلام کے فرمان اور ان کے ارشادات عالیہ، اور جو انہوں نے ارشاد فرمایا اس کی پیروی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اطیع الرسول سے مراد فرمان نبوی کی پیروی، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کی پیروی کی جائے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں یہ رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ۔ وما آتاکم الرسول، اور جو وہ دیں رسول، یعنی کہ حضور علیہ السلام جس کو جو عنایت کر دیں وہ اسے لے لیا جائے اور جس سے منع فرمائے اسے رک جایا جائے۔ یہ دو آیات آ جائیں گی ہمارے، ایک یہ آئے گی اور دوسری آئے گی وما آتاکم الرسول، ٹھیک ہے، فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ٹھیک ہے، ایک یہ آیت آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے اور ایک یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور دوسری وما آتاکم الرسول، جو رسول عطا کریں اسے لے لو اور جسے منع فرمائیں اسے منع ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ فضیلت اور اہمیت میں یہ ہماری یہ چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ دو آیات آ جائیں گی۔ آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس اس چیپٹر میں منتخب احادیث کا ترجمہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آ جائیں گے، تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس آ جائے گا احادیث کا ترجمہ، جو کہ اس چیپٹر میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ٹھیک ہے، تم میں سے بہتر یعنی کہ کامل ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، ٹھیک ہے، جس کے جو اخلاق ہیں سب سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، اخلاق بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث یہاں پر لکھ دیتے ہیں اکمل المؤمنین، سب سے پہلے اکمل المؤمنین، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے سب سے بہتر اخلاق ہے، ٹھیک ہے، وخیارہم خیارہم لنسائہم، اور ان میں سے بھی بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے، خیارہم لنسائہم، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، ٹھیک ہے، جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے وہ تم میں سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے فرسٹ حدیث کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے کامل ترین اخلاق والا وہ ہے جو جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ آگے ہے وخیارہم خیارہم لنسائہم، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ آگے چھوٹی حدیث پاک ہے من لم یرحم صغیرنا، ٹھیک ہے، جو نہیں رحم کرتا، ٹھیک ہے، جو رحم نہیں کرتا کس پر؟ صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، ویعرف حق کا کبیرنا فلیس منا، اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا۔ یعرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، ٹھیک ہے، یعرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ کیا مطلب ہے؟ پہچاننا، ٹھیک ہے، تو پہچاننا اس کا مطلب ہے حق کا کبیرنا، ہمارے بڑوں کا، فلیس منا پس وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی حدیث پاک ہمارے پاس آ جاتی ہے ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، ٹھیک ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس سے طلب کرو، اچھے طریقے سے طلب کرو۔ کیا طلب کرو؟ روزی طلب کرو۔ فإن نفسا لن تموت حتی تستوفی، ٹھیک ہے، کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا۔ لن تموتا، نہیں مر سکتا کوئی بھی اپنا رزق پورا کیے بغیر، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر ورڈ کا معنی لکھنے لن تموتا، ٹھیک ہے، نہیں مر سکتا، ٹھیک ہے، یہ ورڈ کے معنی لکھتے جائیں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے. آگے ہے حتی تستوفی رزقہا، یہاں تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. آگے ہے وَإِنْ أَبْطَأَنْهَا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے رزق میں دیر ہو جائے، أَبْطَأَنْهَا، اس سے دیر ہو جائے رزق میں. ٹھیک ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، ٹھیک ہے، کہ اچھے رزق میں سے روزی طلب کرو اللہ رب العزت سے. خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، کہ جو حلال ہے وہ اسے لے لے اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دے. ٹھیک ہے. خُذُوا مَا حَلَّ، کہ جو حلال ہے اسے لے لے، وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اگلی حدیث پاک ہے کہ چوتھی حدیث پاک ہے کہ من احب، حدیث نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، ٹھیک ہے، کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس کو اس کے رزق میں جو ہے وسعت عطا کر دی جائے، یعنی کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، بہت وافر مقدار میں اس کا رزق کر دیا جائے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے اس کی لمبی عمر ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. فلیصل رحمہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں سے، رحم کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ بہن بھائی، ٹھیک ہے، آگے پھر چچا پھوپھیاں خالائیں وغیرہ، ان کے ساتھ صلہ رحمی یعنی کہ اچھا سلوک کرے. اگلی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5 ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز طلبہ، یہ احادیث کا ترجمہ ہی چل رہا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے. 5ویں حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فی الکبائر، کبائر کے بارے میں. قال، فرمایا کہ الشرک باللہ، کبائر میں سے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی کو قتل کرنا، وقول الزور، اور جھوٹ بولنا، یہ کبائر میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگر کوشچن آ جائے کہ ہمارے پاس کوشچن آ جائے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ کوشچن بنتا ہے اس حدیث کے مطابق کبیرہ گناہ کے بارے میں، کہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، قتل النفس ہے، اور قول الزور یعنی کہ جھوٹ بولنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس یہ کوشچن آ جائے گا کبائر گناہ والا. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں تو ہمارے پاس ہے کہ حدیث پاک ہے 6 نمبر، حدیث نمبر ہے 6 ہمارے پاس. ٹھیک ہے. 6 نمبر حدیث ہے، تو اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوْلُكُمْ، ٹھیک ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، انہیں اللہ رب العزت نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، یعنی کہ تمہارے نیچے رکھا ہوا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ زمانہ قدیم میں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو آج کل جو ملازم رکھے جاتے ہیں پہلے غلام ہوتے تھے، تو وہ غلام بنائے جاتے تھے، لوگ ان کے تحت کام کرتے تھے، وہ جو چاہے ان کا ساتھ سلوک کرتے تھے لوگ. تو اسلام نے یہ کلچر ختم کیا اور لوگ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کا حکم فرمایا. تو اس بارے میں حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے غلام جو ہیں تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے تمہارے نیچے رکھا ہے، تمہارے ماتحت رکھا ہے. آگے فرمایا فمن کان اخوہ، ٹھیک ہے، فمن کانا، تو اخوہ تحت یدیہ، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ ٹھیک ہے، یہاں پر ہے جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہو، یدیہ، جس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہو، فَلْيُطْعِمْهُ، پس وہ جو کھاتا ہے، مِمَّا يَأْكُلُ، اس میں سے اسے بھی کھلائے،
ٹھیک ہے، مما یاکل اس میں سے اسے بھی کھلائے، ولیلبسہ مما یلبس پس وہ جو پہنتا ہے، یہ جو لفظ ہے یلبس، ٹھیک ہے، یلبس یہ لباس سے ہے، اردو میں ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نا لباس، تو یہ اسی کا معنی ہے، تو اوپر ورڈ ہے پیچھے یطعم، طعام اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے کھانا کھانا، یہ اسی سے ہے، یاکل تو اسی میں ایک ورڈ ہے کھلانا، ٹھیک ہے، آگے ورڈ ہے یلبسہ جو تم لباس پہنتے ہو، ما یلبس تو انہیں بھی پہناؤ، ولا تکلفوہم اور نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچاؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے وہ کام نہ لو ما یغلبہم جس کا وہ غلبہ نہیں رکھتے، جو وہ کام نہیں کر سکتے ان سے وہ کام نہ لیا کرو، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، ٹھیک ہے، آگے فرمایا کہ اگر تم اس سے ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو ان میں ان کا ہاتھ بھی بٹاؤ، اگر تم ان سے وہ کام لے رہے ہو، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، ٹھیک ہے، مکلف بنا دینا کسی کو، کسی سے کام لینا، ٹھیک ہے، تو اگر تم ان سے وہ کام لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر فرمایا کہ ان کے ہاتھ بٹاؤ جو وہ کام نہیں کر سکتے، تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ آگے حدیث نمبر 7 ہے ہمارے پاس، من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جو کوئی فتویٰ دے بغیر اس کے کہ اسے اس بات کا علم نہ ہو، بغیر علم کے علاوہ، ٹھیک ہے، کان اسمہ تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، علی من افتاہ جس نے فتویٰ دیا ہوگا بغیر علم کے، اگر کوئی شخص کوئی بات نہیں جانتا اور اس کا فتویٰ دے دیتا ہے تو اس فتویٰ دینے والے پر اس کا گناہ ہوگا، ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم، ٹھیک ہے، اور اگر تم سے کوئی مشورہ مانگے، ٹھیک ہے، اگر تمہارا بھائی تم سے جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا، ٹھیک ہے، حدیث پاک کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ جب کہ اسے علم تھا، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے یہاں پر علی اخیہ، ومن اشار علی اخیہ جس نے مشورہ دیا علی اخیہ اپنے بھائی کو، بامر یعلم جسے وہ جانتا تھا، ان الرشد فی غیرہ کہ وہ بھلائی کے علاوہ ہے، یعنی کہ وہ بھلائی والا کام نہیں ہے، فقد خانہ تو اس نے خیانت کی، خانہ، ٹھیک ہے، خیانت سے ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے، اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو آگے ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، تو بہت ہی آسان الفاظ ہیں کہ حیا جو ہے وہ خیر میں سے ہے، ٹھیک ہے، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اللہم انی اسألک، تو یہ دعا ہے کہ علم کی دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سی دعا ہے؟ حدیث نمبر ہے 9، ٹھیک ہے، یہ علم کے بارے میں دعا ہے، طلباء اس کو یاد کر سکتے ہیں، طلباء اور طالبات، علم کے بارے میں ہے، رزق کے بارے میں ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ رب العزت میرے علم نافع، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا اور تجھ سے قبولیت والا عمل مانگتا ہوں، متقبلا قبولیت والا، ٹھیک ہے۔ آگے لاسٹ حدیث ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے، کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ حرام ہے، کیا حرام ہے؟ دمہ خون، ومالہ اس کا مال، وعرضہ اور اس کی عزت، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن آ جائے گا کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر مسلمان کی کتنی چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ حدیث لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہے ہمارے پاس اور یہ حدیث آ جائے گی، مسلمان کی مسلمان پر کتنی چیزیں حرام ہیں، تو یہ 3 چیزیں، دم، مال اور عزت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا حدیث کا یہ والا پورشن کمپلیٹ ہو گیا، تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ آگے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسماء الحسنہ۔ اب اسماء الحسنہ کیا ہے؟
یہ اسماء الحسنہ اللہ رب العزت کے نام ہے، ٹھیک ہے، انہیں کہا جاتا ہے خوبصورت نام۔ اسماء اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، اور اس کی جگہ ہے اسماء، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت نام، ٹھیک ہے، خوبصورت نام ہے۔ سب سے پہلے ہے الرحمن، رحمان کا مطلب دیا گیا ہے بہت مہربان، نہایت مہربان، ٹھیک ہے۔ الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، المالک جو کہ مالک ہے، القدوس پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن امان دینے والا ہے، ٹھیک ہے، المہیمن ہے حفاظت فرمانے والا، العزیز ہے عزت والا، الجبار ہے قوت والا، ٹھیک ہے، المتکبر ہے بہت بڑائی والا، الخالق یعنی کہ خالق ہے ہر چیز کی بھلائی والا، خالق، ٹھیک ہے، خالق کیا ورڈ ہے؟ خالق، خالق کہتے ہیں بہت ہر چیز کو پیدا فرمانے والا، ٹھیک ہے، الباری یعنی عدم سے وجود بخشنے والا۔ عدم کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے سے وجود میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جو چیز پہلے سے نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عدم سے وجود دینے والا، جو چیز پہلے سے نہ ہو اس کو پیدا فرمانے والا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے المصور، مصور کہتے ہیں شکل و صورتوں کو بنانے والا، ٹھیک ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت شکل بنائی ہے انسان کی، تو مصور ہے وہ۔ الغفار بخشنے والا ہے، انسان گناہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو بخشتا ہے۔ آگے فرمایا القہار سب پر غالب ہے۔ آگے ہے الوہاب، وہاب کہتے ہیں بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ الرزاق ہے رزق عطا کرنے والا، اور آگے ہے الفتاح کھول دینے والا، سب کچھ مشکلوں کو دور ہٹا دینے والا، جو مشکلیں ہیں انسان کے اوپر آتی ہیں اس کو ہٹا دینے۔ العلیم کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا العلیم ہے۔ اور القابض ہے روزی تنگ کرنے والا، ٹھیک ہے، القابض تنگ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ ہے ہمارے پاس یہ کل چیپٹر کا جو ہمارے پاس خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اگر ہم آ جائیں یہاں پر ایم سی کیوز میں ہمارے پاس، تو ایم سی کیوز میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہے کہ درست جوابات کا انتخاب کریں۔ کوئی ایسا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر تقریر، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ پہلا ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریز کر دیتے ہیں۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس تقریر، ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے تقریر، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پہلا عملی ماخذ کیا ہے، ٹھیک ہے، حدیث نبوی۔ یہ دونوں ابھی ہم نے پڑھا کہ حدیث نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ حدیث نبوی کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ یہ ابھی ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ صلہ رحمی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، فورتھ ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے کہ غلط مشورہ دینے کو کیا کہا؟ خیانت کہا۔ یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، خیانت کہا۔ اور 5 اور لاسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس، گناہ کبیرہ میں سے ہے کیا؟ والدین کی نافرمانی، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ ہیں ہمارے پاس 5 ایم سی کیوز۔ اگر ہم نیچے آ جائیں تو ہمارے پاس ہیں شارٹ کوسچنز، ٹھیک ہے، شارٹ کوسچنز ہیں۔ سب سے پہلا ہے حدیث سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ نے یہاں آ جائیں تو فرسٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے فرسٹ لائن، ٹھیک ہے، یہاں پر میں صرف لائن لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث سے کیا مراد ہے، حدیث کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اور جو حدیث کے جو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بتایا۔ تو یہاں تک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے پہلے کا آنسر، ٹھیک ہے، لائن نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہلاتا ہے، سب سے فرسٹ پہ آ جائیں، یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ میں قریب کر کے دکھا دیتا ہوں، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو
آگے آ جائیں تو ہمارے پاس ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا؟ ٹھیک ہے، عمدہ اخلاق والا، تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے فرسٹ حدیث، ٹھیک ہے، یہ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ حدیث میں آ جاتا ہے آقا علیہ السلام نے کسے عمدہ اخلاق والا قرار دیا کہ عمدہ اخلاق والا وہ ہے جو تم میں سے کامل ترین اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں، اور بہتر وہ ہے جو اس کی بیویاں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے 3 ہے حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو یہ کوسچن نمبر 3 ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر 5 پر، یہاں پر ہے، آپ ان میں سے کوئی سی 2 آیات کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس آیت کا ترجمہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان دونوں کا ترجمہ، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نیچے آ جائے تو جس سے رسول اللہ منع کرے اسے منع ہو جاؤ، اور جو عطا کرے وہ لے لو۔ یہ ہمارے پاس 4 بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، 4 بھی ہو گیا، اور 5 ہمارے پاس ہے کہ رزق حلال سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، کوسچن نمبر 4 پر آ جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث پاک کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 7 پر آپ دیکھیں، سب سے فرسٹ لائن ہے، حدیث کا ترجمہ ہے پوری حدیث کا، تو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ جس شخص نے کسی علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے کے ذمہ ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ اس میں بھلائی کے علاوہ ہے تو اس نے اس کو کیا کیا؟ خیانت کی اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن نمبر 4 ہے پیج نمبر 7 پہ، ٹھیک ہے، فرسٹ لائن، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس لاسٹ پہ آ جاتا ہے رزق حلال سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو رزق حلال کے متعلق کیا فرمایا، یہ آ جائیں، ہمارے پاس ہے یہاں پر، یہ 1، 2 اور 3 نمبر حدیث ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا، چنانچہ اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ یہ کمپلیٹ حدیث آ جائے گی، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3 آ جائے گی، تو اس کا جواب ہے حدیث نمبر 3، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ، ممکن ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور آگے ہے تفصیلی جواب میں اگر آ جائیں تو حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ تفصیلی جواب بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسی لیکچر کو آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں فضیلت اور اہمیت آ جاتی ہے۔ پھر بھی آپ بک سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں، بک میں یہ دیا گیا ہے اہمیت، اور اس میں 2 آیات کا ترجمہ آ جائے گا، اور نیچے لاسٹ پہ 2 لائنز آپ کی آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حدیث کا معنی آئے گا، حدیث کی تعریف آئے گی، اور پھر حدیث کی اہمیت آئے گی، اور پھر 2 آیات کا ترجمہ آ جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، والسلام۔